مختار ثقفی تاریخ اسلام کا ایک ایسا مرد مجاہد جنہوں نے نہ صرف بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی بلکہ کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جن میں سب سے اہم جو شخص قتل ہوا وہ ہے شمر بن ذی الجوشن۔ او لعنتی جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا۔ آخر یہ مرد مجاہد کون اور کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ یکم ہجری کی بات ہے کہ طائف میں بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ابو عبیدہ کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام مختار ثقفی رکھا گیا۔ مختار ثقفی کی بچپن میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کی سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیر کو دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا یہ میرے حسین کے قاتل سے انتقام لے گا۔ مختار بچپن ہی سے جنگوں میں شرکت کرنا پسند کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے مختار نے اپنے چچا سعد ابن مسعود سے جنگ جسر میں شرکت کی درخواست کی، لیکن کم عمری کی وجہ سے انہوں نے منع کی، جس میں انہیں اپنی والد اور 3 بھائیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ واقعی کربلا کے وقت آپ عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت سے محبت کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین کی شہادت کے وقت بیشتری محبانی علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفی کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین پروش افراد کی سپرد کوفہ کر دیا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھیجی ہوئی اپنی خاص سفیر اور تایہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یکو تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالتی مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئی تھی کہ ہماری آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جائز حق خلافت جو معاویہ کی روایتی عموی مکاری اور دغا بازی کے سبب امام حسن کی حکومت سے دستبرداری کا سبب بنا، امام حسین کو مل جائیں گے۔ مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمی مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی، پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کی ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دے۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی و دیگر وجوہ کی بنا پر انہیں قتل نہ کرا سکا۔ مختار ثقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعاتی کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائی کربلا کا بدلہ لے لیں گا۔ پہلے مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئی اور وہ مدینہ سے کوفہ چلی گئی۔ وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 عیسوی میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئی جو ایک مشہور جنگجو تھی اور ان کے پاس اپنے کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائی کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، ہرملہ، شمر، ابن زیاد، سنان بن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جیسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا۔ اس کے بعد مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کی نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چن گیا، اور مختار کی دشمنی میں بنی امیہ نے ان کی خلافت نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 ہجری میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ 15 رمضان 67 ہجری کا واقعہ ہے۔
اس کے بعد مختار ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر، جو کہ عبید اللہ ابن زیاد سے پہلی کوفہ کی گورنر تھی، بھی شامل تھے، جو مدائن میں رہتے تھے۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کی نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنی بھائی عبداللہ بن الزبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ حوضی حضرات امام محمد باقر نے فرمایا کہ مختار کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، خاندان بنی ہاشم کی بے شوہر عورتوں کا نکاح کرایا، تنگ دستی کے وقت بہت سامان ہم کو بھیجا۔